السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نگران محفل، معزز حاضرین، وزیر پردہ بیٹھ سننے والی میری اسماء تمام معلوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر اتوار مجلس فضل زیر نگرانی وزیر دکن مقامی ملت حضرت عبد القادر شاہ محمد المقتدر صاحب قریشی چشتی صاحب کی دعوت برکات بلادیہ منعقد ہوا کرتی ہے. آج کی اس مقدمے کو نگرانی میں والا فرما رہے ہیں. اس مقدمے کو بہت سنتوں کے آغاز کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں جناب میر چشتی صاحب سے تشریف لائیں حضرت کرم پاک کے ساتھ اس محفل کا آغاز کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ابھی حضرت اقلام پاک سماعت کر رہے تھے. آئیے بارگاہ رسالت خام صلی اللہ علیہ وسلم میں منظور نظرات حاضر پیش کرنے کے لیے میں ہمارے ایسے پیر بھائی کو دعوت کلام دے رہا ہوں جن کی زندگی حضرت عابد صاحب دعوت کلام سے انسانیت صحیح بڑے اور مذہب کا کوئی شائبہ ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا. شریعت کی حدود کی بات ہے. مسلمان کی حیثیت سے خود کو کیسے رکھا جائے یہ بھی انہیں پتہ نہیں تھا. دوسروں کی تہذیب میں گم ہو کر جب حضرت حافظ صاحب جب برکات بلادیہ سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچے اور جب ملاقات ہوئی تو پیر کی نظر کا جو اثر ہوا ہے وہ اثر کس طرح ہوا ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں دعوت کلام دے رہا ہوں. جناب ساجد چشتی صابری صاحب جو سابق کارپوریٹر رہ چکے ہیں کامریڈی میں آج حکیم میں تشریف رکھنے میں درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں بارگاہ رسالت خام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیہ نادر تشریف.
میری آنکھوں کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، میری آنکھوں کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، اے آمن بیوی نازت کر، اے آمن بیوی نازت کر، اے تیرے دلائے نبی نبی، میری آنکھوں کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، اللہ کے سچے پیغمبر، اللہ کے سچے پیغمبر، کنکر سے کلمہ پڑھوا کر، وہ ڈوبا سورج پلٹا کر، انگلی سے کیے دو ٹکڑے کمر، تیر چاند نے پوچھا کون ہے یہ، تیر چاند نے پوچھا کون ہے یہ، کہتے ہیں ستارے نبی نبی، میری آنکھوں کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، کفار نے مارے ہیں پتھر، کفار نے مارے ہیں پتھر، نالین مبارک خون سے تر، بے جان ہوئے جب طائف میں، جبریل بھی آئے لینے خبر، پھر دشمن کو دعائیں دینے کر، دشمن کو دعائیں دینے کر، اخلاق سوارے نبی نبی، میری آنکھوں کے تارے نبی نبی، میری بابا بیمار ہم کوئی چارہ نہیں ہے، طبیبوں کبھی اب سہارا نہیں ہے، ہوں بیمار ہم کوئی چارہ نہیں ہے، طبیبوں کبھی اب سہارا نہیں ہے، ہزاروں مرض کی یہی ہے دوا، مدینے بلا دیجیے آقا، ہزاروں مرض کی یہی ہے دعا، یہی ہے دوا،
زباں پر ہے کعبہ ہے دل میں مدینہ حوالے سمندر کے ٹوٹا سفینہ زباں پر ہے کعبہ ہے دل میں مدینہ حوالے سمندر کے ٹوٹا سفینہ چلا ہے یہی کہہ کے یا مصطفیٰ مدینے بلا لیجیے آقا چلا ہے یہی کہہ کے یا مصطفیٰ مدینے بلا لیجیے چلا ہے یہی کہہ کے یا مصطفیٰ مدینے بلا لیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ میں درخواست کرتا ہوں عالی جناب احمد حسین سالر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نظرانے خاطر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جناب احمد حسین صاحب کہ وہاں کی موت بھی اچھی اور جینا سب سے اچھا ہے وہاں کی موت بھی اچھی اور جینا سب سے اچھا ہے وہاں کی موت بھی اچھی اور جینا سب سے اچھا ہے وہاں کی موت بھی اچھی اور جینا سب سے اچھا ہے حرم کے بعد دنیا میں حرم کے بعد دنیا میں مدینہ سب سے اچھا ہے حرم کے بعد دنیا میں مدینہ سب سے اچھا ہے وہاں کی موت بھی اچھی اور جینا سب سے اچھا ہے وہاں کی موت بھی اچھی اور جینا سب سے اچھا ہے حرم کے بعد دنیا میں حرم کے بعد دنیا میں مدینہ سب سے اچھا ہے وہاں کی موت بھی اچھی اور جینا سب سے اچھا ہے وہاں کی موت بھی اچھی اور جینا سب سے اچھا ہے حرم کے بعد دنیا میں مدینہ سب سے اچھا ہے حرم کے بعد دنیا میں مدینہ سب سے اچھا ہے وہاں کی موت بھی اچھی اور جینا سب سے اچھا ہے آپ سب کے ساتھ کہ جسے کرنی ہے بات مجھ کو جسے کرنی ہے بات
آپس میں محبت کا پیغام سنایا ہے، آپس میں محبت کا پیغام سنایا ہے، دشمن کو بھی آقا نے، دشمن کو بھی آقا نے سینے سے لگایا ہے، دشمن کو بھی آقا نے سینے سے لگایا ہے، آپس میں محبت کا ایمان ہو کامل تو کیا کیا نہیں ہوتا ہے، ایمان ہو کامل تو کیا کیا نہیں ہوتا ہے، ایمان ہو کامل تو کیا کیا نہیں ہوتا ہے، موسیٰ نے تو لشکر کو، موسیٰ نے تو لشکر کو پانی میں جلایا ہے، موسیٰ نے تو لشکر کو تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تصور طیبہ نظر آ رہا ہے، تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تصور طیبہ
مولانا حسین ظاہر صاحب بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. آئیے حضرات، میں چونکہ حضرت حافظ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کی شخصیت کو اللہ نے ایسا بتایا ہے جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے. بے شک. اور حقیقت یہی ہے کہ دراصل ہم جو نیکی کا کام کرتے ہیں وہ ہم از خود نہیں کرتے، بلکہ اللہ ہمارے پیر کے ذریعے ہم سے کرواتا ہے. بے شک. اور یہی چیز ہمیں مرکز خدمت خلق میں دیکھنے کو ملتی ہے. اکثر پیر بھائی جو مختلف کاموں میں حصہ لیتے ہیں، وہ حضرت حافظ صاحب کی تعلیمات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ انہیں نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور وہ نیکی پر آمادہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے کی نیکی جو آج ہم مسجد میں قالین کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، جناب چشتی صابری صاحب جو حضرت حافظ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کے مرید ہیں، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے. حضرت حافظ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ حوصلہ افزائی کے لیے ان کی گلپوشی کر رہے ہیں. انہیں شاید کہلایا جا رہا ہے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حافظ صاحب کے ہستے مبارک سے ان کو شاید کہلایا جائے گا اور ان کی گلپوشی کی جائے گی. شاید پہنائے گیا ہے، ان کی گلپوشی کی جا رہی ہے. مبارکباد لوگ جو حافظ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ یعنی اپنے شیخ کے طریقت کی تعلیمات کرتے ہوئے نیکی کے کام میں حصہ لیتے ہیں. میں جناب مجیب چشتی صابری صاحب کا خاص کرتا ہوں کہ جہاں کہیں تو تشریف لائیں. جناب سے یہ جاوید چشتی صابری صاحب جناب چشتی صابری صاحب کی سوال خوشی کر رہے ہیں تو انہیں بھی خوشی کر رہے ہیں. یہ سعادت بھی بہت کم لوگوں کو میسر ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر کی محفل میں اس طریقے کی اپنے شیخ طریقت کی دست مبارک سے ان کی شوق خوشی اور شاعر بنایا گیا ہے. بہت قابل مبارکباد ہے. دعوت برکاتہ العالیہ کو خیر و سلامتی کے ساتھ عمر دراز فرمائے. دعوت برکاتہ العالیہ کے ساتھ ساتھ مرکز خدمت خلق کو حاضروں کی حسد سے، بدنظروں کی بدنظری سے، شرپسندوں کی شرپسندی سے محفوظ رکھے. کے ساتھ ساتھ برانی امام صدیق بابا اور مصطفی بابا کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. تادمے رہے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی عطا فرمائے. تادمے رہے. آج حجاب سے محفوظ آپ آئیے چمنستان رسول ربی آئیے حضرت و احترام کے ساتھ دن اور آپ کے پیر و مرشد عزیز دکت خادم خلق ملت رہبر شریعت میں طریقت معرفت آفتاب خطابت حضرت حافظ الحاج شاہ محمد ابو المخلص صاحب چشتی صابری دعوت برکاتہ العالیہ سے بہت دیوانہ درخواست کرتا ہوں جو اپنے انشاءاللہ تعالیٰ سے سب کے سب وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على كما
والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آئے ہوئے مہمان و مزاح پردہ نشین سے مائے ہوئے مہینے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ویسے میں پچھلے اس بار میں بیان طویل ہو گیا اور ذکر مختصر، تو میں نے پچھلے میں وعدہ کیا تھا کہ اگلی محفل میں ذکر ہوگا۔ بے شک ویسے بیان جو کچھ ہوتا ہے وہ بیان خود اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا خود ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے۔ لیکن اللہ کہنا بھی ذکر ہے اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنا بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ پچھلے میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ کتاب کو موقع بموقع جو کچھ بھی دربار رسالت سے آپ سب کی امانت میرے حوالے ہوتی ہے، خدا اس امانت میں خیانت کرنے سے مجھے اپنے فضل سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے بچاتا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج پروگرام بہت جلدی ختم ہو جائے گا، تو پچھلے میں تو میں نے سوچا تھا کہ آج تاریخ رقم ہو جائے گی، 9 ساڑھے 9 بجے ہمارا پروگرام ختم ہو گیا، لیکن 9 ساڑھے 9 نہیں بلکہ رب نے جب چاہا جبھی پروگرام اختتام کو پہنچا، قریب 12 ساڑھے 12 بجے ہمارا پروگرام ختم ہوا۔ تو پچھلے میں نے کہا تھا آپ سب کو محفل میں جلدی آنے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ ذکر کا ذوق اور شوق آپ کے اندر کیا پیدا کرنے کے لیے میں نے چند حمد کے اشعار آپ کے سامنے بارہا پڑھتے رہتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی لذت اور حلاوت اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں آپ کو مزہ آ جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم ذکر کیا کرتے ہیں شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ سے سچی محبت اور اللہ تعالیٰ سے جو عشق ہوتا ہے، عشق کی راہ پر چلنے والوں عشق کی کوئی منزل نہیں ہے۔ اس راہ پہ جو تھک کے بیٹھ جائے اس سفر میں وہ قابل نہیں ہے۔ تو عشق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کے جذبات کا احساس کیسے ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا تھا اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اصل مقصد زندگی ہماری کیا ہے۔ کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ تم یوں ہی بیکار پیدا کیا، نہیں تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے۔ ایک پل کا اور ایک سیکنڈ کا ہمیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے جناب میں ساتھ دینا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، کہ غنیمت ہے صحت دلالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے، تھوڑی ہے مہلت، زندگی پر بھروسہ کچھ کیجیے، زندگی موت سے کل بدل جائے گی، سانس جو چل رہی تو رک جائے گی، روح گھبرا کے تن سے نکل جائے گی، آگاہ من موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پر نہیں، جو کچھ بھی زندگی اللہ نے ہمیں دیا
اب ہمیں اس میں محاسبہ کرنا ہے کہ جتنے عمر کے لمحے جتنے سال ہمارے گزرے ہیں اچھے گزرے ہیں تو شکر ادا کرنا اور وہی اچھائی کے ساتھ گزرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا. اگر ہمارے دین ہماری صبح اور ہماری شام اللہ کو ناراض کرنے والی نبی سے بغاوت اور بے وفائی اور غداری میں اگر وہ دن گزرے ہیں تو یوں سمجھ لو کہ اللہ نے جو لمحے اور مزید عمر کے ہمیں دیا ہے وہ توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں آ کر میں نے دامن مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام کر سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دیا ہے اس مہلت کو غنیمت سمجھتے ہوئے زندگی پر بھروسہ نہ کچھ کیے کہ ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اگر اس امانت میں اگر خیانت ہو جائے گا تو کل قیامت میں ہمیں زندگی کی صبح اور زندگی کی شام کا حساب دینا ہوگا. حدیث میں ہے کہ جب تک یہ 4 سوال اللہ تعالیٰ ہم سے کریں گے اس کے جواب نہیں دیں گے تب تک ہمارے قدم میدان حشر میں خدا کے جناب سے ہٹ نہیں سکیں گے. سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ میں نے جو زندگی دیا تھا وہ تم نے کیا کیا. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کہاں سے کمایا. پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کیا. اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ جو علم میں نے تمہیں دیا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا ہے. تو میرا کیا کہتے ہیں ان سوالوں کا جواب جب تک ہم دے نہیں پاؤں گے تب تک ہمارے قدم زمین سے ہٹ نہیں سکیں گے. بس وہی زندگی کو حسین اور خوبصورت بنانے کے لیے یہ تربیتی کیا کہتے ہیں محفلیں اپنے قلوب کی گندگیوں کو صاف کرتے ہوئے ہمارے دل کے اندھیرے کو روشنی میں بدلتے ہوئے دل کی ویرانی کو آبادی میں بدلنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اور خداوندی کی طلب میں اس کے نام کی برکت سے اس کا ذکر کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں. پھر دوبارہ میں عالی جناب کیا کہتے ہیں انس چشتی صابری صاحب کا پھر مزید ممنون اور مشکور اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں صرف یہ 2 فلور میں خالی نہیں بلکہ جو اوپر اس کے اوپر جو خالی تھے نیچے خواتین کے لیے بھی پرانے ہی خالی صحیح ہیں لیکن اس کے نیچے میں نے مزید فارم وغیرہ ڈالا گیا کیونکہ میں نے کہا کہ نیچے کتنی خواتین ہیں جو بیماری میں ہوش خواش ہو جاتی ہیں کبھی وہ بے قابو ہو جاتی ہیں تو خطرہ ہے کہ ان کو کہیں مار نہ لگ جائے آگ میں مر جائے اور کیا کہتے ہیں اور جو کیا کہتے ہیں پانی میں ڈوب کر مر جائے یہ دونوں بھی شہادت کا رکھتے ہیں. تو سب کے ساتھ رہ کے بھی ہر ایک سے جدا رہے تو اس طرح سے اس کا بن تو اس طرح سے اس کا بن کہ تو رہے خدا رہے. میرا نام لینے کے لیے 1,00,000 مرتبہ مشک زعفران عنبر سے اپنے منہ کو دھونا پڑے گا اس کے بعد نام لینا. تو بتاؤ ہم میں سمجھتا ہوں کہ مالداروں کو بھی اگر اللہ کا نام یعنی اللہ کو مانے ہیں مالدار جانے ہوتے تو اپنی جانوں میں نظرانہ اور اپنا مال قربان کر لاکھوں کروڑوں میں چند ہوتے جو اللہ کے نام کا مزہ لینے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے. لیکن یہاں کا لٹانا نہیں ہے وہ جو ساری زندگی سب کچھ ہمیں اپنا لٹا دیا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ چند لمحے اس کے نام اور اس کی یاد کے لیے ہم اپنا وقت قربان نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس نے سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دیا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ چند لمحے بھی ہم اس کے نام کے لیے اس کی عظمت کے لیے اس کی محبت کے لیے اور اس کی یاد کے لیے کیا کہتے ہیں قربان کرنا ہم نہیں چاہتے ہیں جبکہ اس نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس نے سارا جہان ہمارے لیے بنایا اور ہم سے کہا کہ بس تو میری یاد کے لیے ہے میرے نام کے لیے ہے میری پہچان کے لیے ہے میرے ذکر کے لیے ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں محبت دل میں نہ آئے تو پھر لا الہ الا اللہ کا مزہ اس کے زبان پر نہیں آئے گا. جیسے میں کہتا ہوں دل کے مرض بھی ہے یہ دوا جتنے بھی ہارٹ اسپیشلسٹ دواخانے ہیں
یہ اسپیشلسٹ ہے ہارٹ پر جگہ، یہ ہاسپٹل ہے، دواخانہ ہے جہاں پر بڑے بڑے کیا کہتے ہیں ہارٹ کے کیا کہتے ہیں مریضوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے اور کیا کہتے ہیں اپنے ذکر کی برکت سے یہ قرآن کا معجزہ ہے اس طرف پہ پہنچا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے شفا دے دیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت کم ہے فائدہ اٹھا کر ہمیں سمجھنے سے قاصر ہیں. بڑے پڑھتے رہے انگاروں پر سلایا گیا اور عرب کی ریتیلی تپتی ہوئی زمین پر ان کا لٹا دیا جاتا، کبھی گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا تو تب بھی بلال کے زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا احد 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 اللہ ایک. کفار جب راہ سے گزرتے تو کہتے ہیں جس کے نام کے لیے تم نے کیا کہتے ہیں 360 خداؤں کو ٹھکرا دیا، ایک خدا کا تم نام لیتے ہو وہ آتا کیوں نہیں آسمانوں سے، وہ اترتا کیوں نہیں، تمہیں اس مصیبت سے بچاتا کیوں نہیں، جس نبی کی نبوت پر تم نے ایمان لایا وہ نبی آتا کیوں نہیں، وہ آ کر تمہیں اس مصیبت سے بچاتا کیوں نہیں ہے. اللہ اکبر. قربان جائے اس بلال کے ایمان پر. بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بازار سے کوئی چیز خریدتا ہے تو ٹھوک کر بجا کر اسے کیا کہتے ہیں خریدتا ہے. بس اللہ تعالیٰ مجھے اپنا اور اپنے نبی کی کیا کہتے ہیں غلامی میں لینے سے پہلے مجھے اس محبت کے تپش میں مجھے کیا کہتے ہیں آزمایا جا رہا ہے. بس آپ ذرا دعا کرنا کہ اس محبت کے راستے کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. یہ وہ بلال کا ایمان ہے. یہ انگاروں پر سو کر بھی زبان پر احد احد کا کلمہ نکلتا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سا ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا حالات اور مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو اب ذکر سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں. سوال یہ کرنے لگتے ہیں کہ اتنا ذکر کرنے کے باوجود بھی فائدہ کچھ نہیں ہو رہا تو میں ذکر کروں یا نہ کروں. پوچھنے کی ضرورت نہیں، شیطان خود ہی کی رہبری اور رہنمائی کر کے کہتا ہے اب ذکر کہیں کوئی کرتے میاں دیکھو اتنے مرتبہ ذکر کرے تم کو فائدہ کیا ہو رہا. اب حضرت سے پوچھے تو کچھ تو بھی الٹ پلٹ بول کے پھر تم کو کیا کہتے ہیں مرکز میں ہاتھوں میں ہاتھ کھڑی پاؤں میں بڑی گلے میں لوگ ڈال کے پھر تم کو پکڑ کے رکھ لیتے ہیں. آپ کائنات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تیری زبان اللہ بول رہی ہے. اس سے بڑا اور فائدہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے اس منہ کو ماں کے پیٹ میں حفاظت سے رکھا کیونکہ ماں کے پیٹ کی گندگی سے اس منہ کو محفوظ رکھا اور ڈائریکٹ ناف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میرے پیٹ کے اندر غذا کو پہنچاتا رہا. کبھی کبھی کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ موشن کھا لیا، بچہ ماں کے پیٹ کی گندگی کیا کہتے ہیں پی لیا، زندگی اور جان خطرے میں ہے، آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. قربان چاہیے کہ ماں کے پیٹ میں بغیر آکسیجن کے اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دیا، منہ نہیں ناک کے ذریعے سے ڈائریکٹ غذا اس لیے پہنچایا کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس منہ سے میرا نام لینا ہے. وہ نام اتنی عظمت والا ہے، اتنے کیا کہتے ہیں برکت والا ہے اور اتنی بڑائی اور کبریائی والا نام ہے کہ ساتوں زمینوں اور آسمانوں اور اس کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور ایک پلڑے میں لفظ اللہ کا نام رکھ دیا جائے. خدا کی قسم اللہ کا نام ہی وزن ہو جائے گا. وہ ذات اقدس ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے. اس کے نام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہماری زبان کو چنا تو ماں کے پیٹ کی گندگی سے منہ کو محفوظ رکھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے باوجود بھی اب ہماری عقل ماری جاتی ہے، ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی خدا کی قدرت کو دیکھ لو. اگر اس منہ سے گالیاں بکتے ہیں، کبھی گٹکا کھا لیتے ہیں، کبھی سگریٹ پی لیتے ہیں. نہ حلال تو کھانا ہے، حرام کی تمیز نہیں، ناجائز کی کوئی تمیز نہیں. یعنی اچھی اور بری چیز کا ہمارے پاس کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے علم کی کمی، علم ایک روشنی ہے، جہالت ایک اندھیرا ہے. اور جہاں پر کیا کہتے ہیں علم آ جاتا ہے وہاں سے جہالت رخصت ہو جاتی ہے. تو ہم کو علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں جو جائز اور ناجائز میں فرق محسوس کروائے، حلال اور حرام کا ہمیں کیا کہتے ہیں تمیز سکھائے. ہم چاہتے ہیں کہ علم آ جائے گا تو پھر اس پر عمل کرنا ہوگا. جیسے ایک صاحب کہتے ہیں کہ داڑھی اگر رکھوں گا تو پھر جھوٹ بولنا نہیں پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر داڑھی کے جھوٹ بولنا جائز ہے. داڑھی رکھیں گے تو پھر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا ہے. تو داڑھی رکھ یا نہ رکھ یہ تو کیا کہتے ہیں دوسرا تیرا عمل ہے. لیکن تو نے جب اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، نبی کی غلامی پر تو نے کیا کہتے ہیں ایمان لا لیا ہے، تو سب سے پہلا عمل تیرا یہی ہے کہ کیا کہتے ہیں اللہ کے حکموں کی پابندی کروں گا اور نبی کے احکامات اور نبی کے طریقے پر اپنی زندگی گزاروں گا. تو کلمہ پڑھتے ہی یہ سارے
اوپر لاگو ہو گئے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، بٹے بازی نہیں کرنا ہے، رشوت نہیں کھانا ہے، سود لینا ہے نہ دینا ہے، نہ سود کی تحریر کرنا ہے، نہ سود کی گواہی دینا ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور یہ حرام کاری آدمی کو دہکتی ہوئی انگاروں کا ایندھن بناتی ہے۔ اب آدمی جب مسلمان ہو ہی گیا ہے تو یہ ساری چیزیں اب اس کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ داڑھی رکھنا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور لا الہ الا اللہ اللہ کا حکم ہے، محمد رسول اللہ نبی کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے پر اتباع کرنا کامل مسلمان ہونے کی کیا کہتے ہیں ابتدا ہے۔ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ کیا کہتے ہیں اس کا ایمان بنے گا، ایک ساتھ نہیں بنے گا۔ بستی بستے بستے بستی ہے تو ایمان پہ کیا کہتے ہیں ایک دم نہیں بنتا ہے، بنتے بنتے آہستہ آہستہ بننے لگتا ہے۔ بہرحال کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر کے لیے کیا کہتے ہیں ایک نوجوان صالح کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں قبول کیا۔ جملہ قریب 70 تا 75 لاکھ روپے لگا کر معراج الدین چشتی صاحب نقشبندی نے اپنے کیا کہتے ہیں خاص پیسوں سے اکیلے تنہا انہوں نے اس مسجد کو حسن بخشا، خوبصورتی کے ساتھ اپنے خوبصورتی کی طرح مسجد کو خوبصورتی بخشی۔ الحمدللہ مسجد کا جو اوپر کا حصہ تھا وہ پیٹ ہاؤس کا قریب 30% کیا کہتے ہیں اس کے اوپر چھت ڈالا ہوا تھا۔ ابھی ماشاءاللہ بچوں کی تعداد بڑھ گئی، ہر اتوار کو آنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اوپر کا کچھ حصہ اب کیا کہتے ہیں بہت ضروری اور اہم ہو گیا، کیونکہ یہ مسجد کے پورے فلور پر مدرسے کے طلبہ پڑھتے ہیں۔ اب قریب 150 سے 200 کے قریب انشاءاللہ بچوں کا داخلہ ہوگا، تو اس لیے غریب نے چاہا کہ اوپر جو بقیہ حصہ ہے اس کے اوپر 3 شیڈ ڈالا جائے تاکہ کیا کہتے ہیں وہ جو حصہ خالی ہے وہ بھی کچھ استعمال میں آ جائے۔ تو ہمارے انجینئر علی جناب عبدالغفور صاحب چشتی صابری، علی جناب عبدالقادر صاحب چشتی صابری، یہ دونوں بھی کیا کہتے ہیں مریدین ہیں، سول انجینئر ہیں۔ ان سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت قبلہ 3 شیڈ اگر ڈالیں گے تو بعد میں پھر وہ 3 شیڈ بیکار ہو جائیں گے، اگر اس سے بہتر ہے کہ چھت ڈال دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر اور مضبوط ہو جائے گا۔ تو 3 شیڈ کے لیے قریب 3 لاکھ روپے کا خرچ آئے گا، اگر چھت ڈالیں گے تو صرف چھت کا خرچہ قریب 6-6.5 ہزار روپے تک آئے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ غریب کی مسجد بناتے وقت کتنے ایسے مرد خواتین تھے جو بڑھ بڑھ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت قبلہ اللہ کے گھر کی اس تعمیر کا تھوڑا سا ہمیں بھی موقع عطا فرمائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گویا اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہے، گویا اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے تجارت کر کر نفع کمانا چاہتا ہے اسے اس تجارت میں برکت ہی برکت ہوگی، کبھی اللہ سے تجارت کرنے والوں کو کبھی نقصان نہیں ہوا۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں صاحب سے تجارت میں 1 کروڑ روپے لگایا، نقصان ہو گیا، اور کسی صاحب نے کہا ایک جگہ ہم نے ہوٹل ڈالی 2 کروڑ روپے ہم لوگوں نے انویسٹمنٹ حافظ، لیکن کیا کہتے ہیں ہوٹل ہماری چل رہی ہے، اب تینوں پارٹنر کہہ رہے ہیں کہ پیسہ دے دو ہم لوگ چلے جائیں گے، حافظ صاحب قریب 1.5 کروڑ روپے کا مجھے نقصان ہونے والا ہے۔ دنیا میں تجارت کے لیے لگائے کروڑوں روپے تو ہمارے لاس ہو جاتے ہیں، نفع نہیں نقصان اٹھاتے ہو، لیکن آؤ خدا کی محبت میں خدا پر قربان ہو جاؤ، خدا کی راہ میں قربان کرو، یہ وہ نفع ہے جس میں تمہیں کبھی نقصان ہونے والا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا بدل ملنے والا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدل اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور خدا جب دے گا، حاتم طائی کے پاس کوئی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے حاتم طائی ایک شخص تھا، بہت مشہور تھا، لیکن کوئی آیا اس کے پاس اور کہنے لگا کہ اللہ کے نام پر کیا کہتے ہیں 1 اونٹ دے دو، 1 تھیلا چاول دے دو، اور کیا کہتے ہیں چند بکریاں دے دو، میرا گزر بسر ہو جائے گا۔ تو حاتم طائی نے کہا 100 اونٹ دے دو، 100 بکریاں دے دو، 100 تھیلے چاول دے دو۔ تو کسی نے کہا کہ اس نے صرف 1 اونٹ مانگا، 1 بکری مانگا، چند بکری مانگا، 1 تھیلا چاول مانگا، تم نے اتنا دے دیا۔ تو حاتم طائی نے کہا اس نے اپنے حیثیت کے مطابق مانگا، میں اپنے شان کے مطابق مانگا۔ سبحان اللہ۔ جب حاتم طائی اپنے شان کے مطابق 1 اونٹ کے بدلے 100 دے سکتا ہے تو حاتم طائی نہیں پوری کائنات حاتم طائی بن جائے، خدا کی قسم تب بھی خدا تمام حاتم طائی کا وہ بادشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اور خدا خالق ہے، مخلوق اپنی ذات سے
نہ کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. خدا وہ ذات ہے کہ نفع بھی پہنچانا اس کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی پہنچانا اس کے ہاتھ میں ہے. تو خدا جب اپنے بندوں کو اس کا بدل دے گا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیمہ کی خوشخبری سناتا ہے. کیا دے گا؟ کیا دے گا؟ وہ اپنے شان کو بتا. سبحان اللہ. بے شک. یہ تو ایگزامپل بتایا اللہ تعالیٰ. اگر تم زمین میں ایک دانہ ڈالتے ہو، وہ دانے سے موڑ کر نکلتا ہے، پھر اس سے بھی درخت بنتا ہے، پھر اس جھاڑ کو 7 بھٹے لگتے ہیں، ہر بھٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں. اگر تم میری راہ میں 1 روپیہ دو گے تو میرا رب کہتا ہے 700 دو. یہ تو ایک ایگزامپل دیا دنیا میں سمجھانے کے لیے، لیکن جب وہ دینے پر آئے آخرت میں 700 نہیں، 7 لاکھ نہیں، 7 کروڑ نہیں، جس کا ہمارے پاس اندازہ کچھ نہیں، وہ ادا کرے گا اپنے شان کے مطابق. اگر یہ سوچ ہو، اگر یہ فکر ہو تو پھر اللہ کی راہ میں یعنی قربان کرنا ہمارے لیے کیا کہتے ہیں آسان ہو جائے گا. تو میرا کیا کہتے ہیں بہلول دانا نے جب زبیدہ کے لیے جلیدت کے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا اور کہا کہ زبیدہ یہ مکان اگر تو خرید لے گی میں تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گا. ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ میرے پاس آئی، واقعہ سنا کہتی ہے وہ جنت محض ہے، علم تو ہے آپ کے ارشاد فرمانے والا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے بہترین علم ہے اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، اللہ کو ماننا. علم نہیں ہے، اللہ کو جاننا علم ہے. علم کیا ہے عشق حق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اپنے بیٹے کے زانوں پر سر مبارک رکھا ہے. بیٹے سے کہا کہ بیٹے سر زمین پہ رکھ دینا. جب بیٹے نے سر کو زمین پہ رکھا تو اپنے داڑھی مبارک کو ایسے پکڑا اور ان گالوں کو زمین پر کھستے ہوئے کہنے لگے عمر تو ہلاک ہو جائے گا، تجھے معاف نہ کرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں گھبرا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ خدا کے جناب میں کھڑے ہونے سے عمر ڈرتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں،
میں نے ان کانوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے کہ عمر جنتی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے دیکھا اور دیکھ کر کہا کل قیامت کی دن گواہی دو گے. میرے محبوب نے کہا تھا کہ عمر جنتی ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ علی بھی گواہی دے گا. میرے دونوں بیٹے حسنین بھی گواہی دیں گے کہ نانا جب سے کہا تھا کہ عمر جنتی ہے. اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہنا ہے کلمہ پڑھے اور دنیا سے پردہ فرما گئے. اس کو کہتے ہیں ذہن ہے نیکی رتات پر تمنا ثواب عاشقی بات بجا نہ کر بھی گھبرانے کا کام. علم کیا ہے عشق رب سے دل جلا لینے کا نام. قرب حق کی آرزو ہے شوق جنت کچھ نہیں. جیسے غریب بارہا کہتا ہے نہ جنت چاہیے نہ جنت کی وہ چاہیے. خدا را بس اپنا قرب چاہیے اپنے عرش کا چاہیے چاہیے. ایک کتا ہے جو دنیا میں اپنے مالک کی نگرانی کرتا ہے. ایک وہ کتا ہو جو مالک کی نگرانی میں عرش کی پینتی میں باندھا ہوا وہ عبد المقتدر ہو جس کے گلی میں زنجیر ہو خدا کے عرش کی پینتی میں باندھا گیا ہو. وہ کتا ہو جو خدا کی نگرانی میں اس کے عرش کے سائے میں اس کے قرب کے ساتھ بیٹھا ہو. نہ جنت مانگتا ہے نہ کبھی جنت کی تمنا کرتا ہے نہ جنت کی کیا کہتا ہے حوروں کی آرزو کرتا ہے. بس ایک چیز ہے قرب حق کی آرزو ہے شوق جنت کچھ نہیں. کیوں کہ جنت کی بھی جنت کیوں کہ جنت کی بھی جنت قرب حق پانے کا نام. علم کیا ہے عشق حق سے دل جلا لینے کا نام. اتنا مرتبہ ذکر کر رہا ہوں فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. تمہیں کہتا ہوں در کھلے یا نہ کھلے تو کھٹکھٹاتا ہی رہے. در کھلے یا نہ کھلے تو کھٹکھٹاتا ہی رہے. کامیابی تو ہے ان کے کامیابی تو ہے ان کے در پہ پڑ جانے کا نام. اور جان اپنی محبت میں مٹا دینے کا نام. دل کے مرض کی ہے یہ دوا ساری دنیا ان سے بنائی پھولوں اور پھلوں سے سجائی. ساری دنیا ان سے بنائی پھولوں اور پھلوں سے سجائی. سب کچھ تیرا تو اس کا سب کچھ تیرا تو اس کا لا الہ الا اللہ. سب کچھ تیرا تو اس کا لا الہ الا اللہ.
मुश्किल कुशा थोड़ा सा हम सब तस्दीक उसका कोई भी नहीं है शरीक करते हैं हम सब तस्दीक उसका कोई भी नहीं है शरीक बनाएगा शरीक जो होगा तबाह खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह हाथ उठा कर मौला दिल का संग छोड़ा कल्बे गोरी पाए जिला मौला दिल का संग छोड़ा कल्बे गोरी पाए जिला दिल को कर दे आईना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुबह हो शाम उसका जिक्र किया कर हर दम उसका नाम लिया कर सुबह हो शाम उसका जिक्र किया कर हर दम उसका नाम लिया कर उसके नाम में कितना मजा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला
کوئی بڑا آدمی لباس سے چہرے سے محسوس ہو رہا ہے کہ بڑے گھرانے کا ہے، لیکن دیکھا کہ اس کے منہ سے کیا کہتے ہیں کف نکل رہا ہے اور مکھیاں بھن بنا رہی ہیں، تو ایسا لگا کہ شراب کے نشے میں مست ہے، اور یہ شراب اس کے منہ سے جو نکل رہی ہے مکھیاں اس کے اطراف بھن بنا رہی ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ خدارا تو نے ابراہیم کو اپنی محبت کے راستے پر چلایا، محبت کے منزل پر پہنچا رہا ہے، خدارا اس نوجوان کو بھی تیری محبت کی قسم ہدایت دے دیجیے۔ دعا کیا، ندی سے پانی لیا، چہرے کو دھویا، ادھر دھونا ہی تھا، اس کا نشہ چھوٹا، آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ابراہیم بن ادم ہر گھر میں جس کا تذکرہ اور چرچے تھے، ایک ملک کا بادشاہ ہے جو خدا کی محبت میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر تخت کو چھوڑا، تاج کو چھوڑا، حکومت کو چھوڑا، حکمرانی کو چھوڑا، تخت کو ٹھکرایا، نکل گیا خدا کی محبت اور اس کی راہ میں۔ ہر گھر میں جس کا تذکرہ تھا، آج وہ شرابی نے اس ابراہیم کو دیکھا اور دیکھ کر کہا آپ وہ ہیں جو خدا کی محبت میں سب کچھ لٹا دیا ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ اللہ والے ہم جیسے شرابی سے نفرت کرتے ہیں، تو ابراہیم بن ادم نے کہا کہ بیٹا شرابی سے نہیں شراب سے نفرت کرتے ہیں۔ بیٹا توبہ کر لے، بیٹا کیوں اپنی حالت یہ بنائے رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت تو نے اپنے محبت میں اللہ کی محبت میں سب کو چھوڑ دیا، میں شراب میرے نزدیک بھی حکومت اور حکمرانی اور تخت سے زیادہ میرے لیے عزیز تھی، لیکن تم نے خدا کی محبت میں یعنی حکومت کو ٹھکرایا۔ آج میں خدا کی محبت میں اپنے شراب کو یعنی تمہاری حکومت سے زیادہ میرے لیے عزیز تھی، میں نے توبہ کر لی، یہ توبہ کیا۔ ابراہیم بن ادم ادھر سے نکلے، ادھر سے شرابی گیا، ابھی ادھر ہٹے ہی تھے، آسمان سے آواز آئی کہ ابراہیم اس شخص کو ہم نے سارے شہر کا خطب بنا دیا۔ ابراہیم بن ادم چکرانے لگے، سوچنے لگے کہ بیٹا اتنی بڑی حکومت تخت تاج تیری محبت میں ٹھکرا دیا۔ ولایت کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ خطب اور خدا ہوتا ہے۔ ابھی تو میں محبت کے اس راستے پر چل پڑا ہوں، اس کو تو محبت کے اس درجے پر تو نے پہنچا دیا۔ تو آواز آئی کہ ابراہیم تو نے میری محبت کو اس شرابی کے چہرے کو دھویا، اے ابراہیم تیری محبت کی قسم میں نے اس کے دل کو دھو دیا۔ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، تو نے میری محبت میں چہرے کو دھویا، میں نے تیری محبت کی قسم اس کے دل کو دھو دیا۔ جس دل کو خدا دھو دیتا ہے وہ وقت وقت خطب اور خدا اور ابطال نہیں تو اور کیا ہوتا ہے۔ یہاں واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ہمارے خطا کو معاف فرمائیے اللہ تمام صغیر و کبیر گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ بے شک خطا کار
سیاہکار ہیں رب کریم جیسے تیسے ہیں آپ کے بندے ہیں آپ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اللہ ہمارے تمام صغیر اور کبیر گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں اللہ جو کچھ بھی ہم نے گناہ کیے ہیں ہمیں احساس ہے ہم اپنی خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہیں ہمارے گناہ نبی پر جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنے ہم نے گناہ کیے ہیں آسمان سے برسنے کے جتنے پانی کے قطرے ہیں ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ درختوں پر جتنے پتے ہیں اللہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں اللہ یہ سارے گناہ آپ کے رحمت کے سامنے ایک رائی بتانے کی حیثیت رکھتے ہیں آپ بڑے ارحم الراحمین ہیں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اے میرے حبیب اپنے امت کو بتا دینا جن کے گناہ ایک بندہ یا ایک بندی جس کے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی تک ہو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب تک پھیلے ہوئے ہو آپ نے فرمایا میرے رحمت کی قسم میرے عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آپ نے وعدہ کیا ہے ایک مرتبہ اگر کوئی کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اے اللہ یہ سارے مجمع آپ کی بارگاہ میں آپ کے گھر میں اے اللہ آپ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے ایک آواز سے کہیں یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ تیری چوکھٹ پہ لانا میرا کام تھا دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے اے اللہ ہم تمام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے زلازل القبراہ بدعات و خرافات کا زمانے میں بڑھتے ہوئے شرور و فتن سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے ہر قسم کی شرارتوں سے حفاظت فرمائیے ہر قسم کی ناگہانی بلاؤں و بلیات سے اے اللہ ہم تمام کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر سمت اے اللہ ہم تمام اپنے حفظ و امان ہاتھ فرمائے جتنے بڑے اور خواتین بوڑھے بچے اے اللہ آپ کی اس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اے اللہ آپ کی جناب میں ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ سے آپ کی طلب میں اپنے گھروں سے چلے آئے ہیں کی اولاد کو نیک اور صالح متقی پرہیزگار بنا دیجیے اے اللہ کتنے نوجوان لڑکیاں اپنے گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہیں جن کے راتوں کی شب ماں باپ روتے روتے سسکیاں لیتے ہوئے تکلیف جن کے روتے ہوئے گیلے ہو جاتے ہیں آج کی شب کی اپنے نام کی برکت سے ان کے فکروں کو دور فرما دیجیے ان کے نوجوان لڑکیوں کو بہترین رشتے عطا فرمائیے پردہ غیب سے اپنے خزانے سے اس کے انتظامات فرما دیجیے خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو شریعت اور سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ جو مانگا ہے اسے عطا فرمائیے جو مانگنے سے رہ گیا ہے اسے اپنے شان عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں بزرگان دین کے واسطے اور وسیلے سے قبول فرمائیے جب نبی واپسی ہوئی اللہ لب لا الہ الا اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ابتداء بھی وہی اور انتہا بھی وہی ابتداء بھی وہی اور انتہا بھی وہی زباں پہ ہو یہ سزا زباں پہ ہو یہ سزا لا الہ الا اللہ اسی کی حمد کرو نام بھی اسی کا لو اسی کی حمد کرو نام بھی اسی کا لو قبول ہوگی دعا قبول ہوگی دعا لا الہ الا اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی یہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی کیا ہے موٹے ارے ہر تمنا دل سے رخصت ہو
اس بچے نے اتنا بڑا عمل کیا، میں نے سوچا کہ میرے پاس تو اپنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو ایک چیز نکال کے اس لیے پہنایا، کم سے کم اس کے بدلے میں اپنے عمل کا ایک ذرہ دے دے تو ہو سکتا ہے وہی ذرہ میری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ لا الہ، کیا ہے؟ لا الہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، الا اللہ کیا ہے؟ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو ذکر کے محفلوں کا حصہ بن کر اللہ اللہ کی رٹ لگاتے ہیں، اب منافقین کی طرف سے کیا کہتے ہیں، عجیب و غریب حملے ہوتے ہیں۔ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی۔ یعنی ہر کوئی شک و شبہ کی، ہر کوئی ایسی حقارت کے اور ایسے انداز کی نظر سے دیکھتا ہے جیسا کہ میں مخروص ہوں۔ میں کسی کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی۔ اور یہاں آنا بھی کیسے ہوا؟ دل میں وہ داغوں کی کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی، آ گئے پہلو میں رات ہو گئی، چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی۔ جتنے بھی رشتوں کے، ناتوں کے، اپنوں کے، غیروں کے جب داغ لگے برداشت نہ ہو سکا تو لگتا ہے کسی مسجد میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر رب کو مانگا تو رب نے کہا، اس کو کہا، مقتدر سے کہا تو مقتدر نے اپنے مقتدر تک پہنچایا۔ جب یہ داغ لگے تھے اپنے قدرت کا جلوہ دکھانے اور اپنے بے نیازی کو ظاہر کرنے، اپنا قرآن کا معجزہ دکھانے، اپنی توحید وحدانیت کا جلوہ دکھانے آپ کو یہاں پہنچایا۔ جب آ جاتے ہیں تو سکون ملتا ہے، جب جانے لگتے ہیں تو بے چینی بے قرار لگتی ہے۔ یہ جانا کیوں ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آگے جانے جانا کے بعد پھر جانا ایسے کیوں ہو رہا ہے؟
تیرے سوا موجود ہمارا کوئی نہیں، تیرے سوا محبوب ہمارا کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود ہمارا کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود ہمارا کوئی نہیں۔ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک اللہ 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 مجھے حیرت ہے تیرا کس طرح انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھو جہاں دیکھو وہیں جلوہ نما تو ہے، جدھر دیکھو جہاں دیکھو وہیں جلوہ نما تو ہے۔ عاشق کو جب یہ عشق میں محسوس ہوتا ہے کہ جدھر دیکھو جہاں دیکھو وہیں جلوہ نما تو ہے، تبھی وہ عشق میں جھوم کر کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ اللہ اللہ کیا ہے؟ جدھر دیکھو جہاں دیکھو وہیں جلوہ نما تو ہے، اللہ 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 سيدنا ومولانا محمد رسول الله، سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ الله حاضري الله ناظري الله معي، الله حاضري الله ناظري الله معي، الله حاضري الله ناظري الله معي۔ اللہ اللہ بول رے بندے، اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول رے بندے، اللہ اللہ بول۔ اس کا جلوہ دیکھ سکے گا دل کی آنکھیں کو، خلافت پر آدم کو لا کے بٹھائے وہ اللہ، اور ان کو سب انسانوں کا باپ بنائے وہ اللہ۔
عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر کے دکھائے وہ اللہ، حوا کو بن ماں فطرت کے راہ دکھائے وہ اللہ، مانگنا ہے تو مانگنا ہے تو مانگ اسی سے پھینک دے کش کو، صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حاضری اللہ ناظری۔ ذکر میں ہے، کوئی کھڑے کھڑے ذکر کر رہا ہے، کوئی بیٹھے بیٹھے ذکر کر رہا ہے، بلکہ جس حال میں بھی تھے وہ اللہ کے ذکر میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ بولے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بولے کوئی اور کام نہیں؟ بولے کچھ نہیں ہے۔ بولے اور کوئی مقصد نہیں؟ بولے بس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے جب پوچھا تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ سب کے جذبہ عشق کو سلام کرتا ہوں۔ جس وقت عشق محبت میں کھڑے ہو کر آپ لوگ ذکر کر رہے تھے، اس وقت میرے دل میں ایک دعا نکل رہی تھی۔ کیا نکل رہی تھی؟ تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، میری زندگی کا کیوں مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میری زندگی کا حاصل۔ خدا کے فضل نے، اس کے کرم نے، حضور کی توجہ نے میں نے آپ کو اللہ کے گھر بلایا۔ اداروں کے سامنے ذلیل اور شرمندہ ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو جاؤ ان لوگوں سے کہو جو پڑوس میں ملنے جھلنے والے ہیں، ان سے کہنا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کھڑے ہونے کو قبول فرمائے۔ عام طور پہ آدمی کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جنت کے باغ کی طرف بھیجا، حدیث میں ہے کہ تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ جو صحابہ نے کہا وہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ ذکر کے مجالس ہیں، جو مختلف علاقوں سے لوگ اکٹھا ہو کر جہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ جنت کے باغ ہیں۔ خوب چرو کا مطلب کیا ہے؟ خوب ذکر کرو۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ خوشخبری ہے کثرت سے
ذکر کرنے والے مردوں کے لیے کثرت سے ذکر کرنے والے عورتوں کے لیے خدا اجر عظیمہ بہترین اجر دینے والا ہے، جس کا اندازہ اور جس کے لمٹ جو دے گا وہ اپنی حیثیت اور اپنے شان کے مطابق دے گا. یعنی اللہ کا نام لو بھی مزہ آ رہا ہے، یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے. نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باہر بھائی ہیں تو اذان دے دیجئے. چلیے ہاتھ اٹھائیے، مصافہ ہو جائے. چلیے تو مصافہ ہو گیا. من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Yes.